یا والجبروت والملکوت الذی لا حیۃ لہ ولا جہۃ لہ ولا کیفیۃ لہ لا جزو عضو لہ ولا قسم قسم قسیم لہ ولا جسم جسم جسیم لہ الذی لا یتصور ولا یتصور لا یجری علیہ زمان ولا یجری علیہ مکان والصلاة والسلام علی اشرف الرسل امام القبلتین سید الانس والجان وعلی آلہ وصحابہ الصدق والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ اور اس کے پیارے محبوب حامی بے کساں سرور مرسلاں سیاہ لامکاں جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین و حاضرین، آج کی یہ پروقار روحانی وجدانی محفل پاک بسلسلہ تاجدار صداقت انعقاد پذیر ہے۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ انتہائی عزت کے لائق عالم نبیل فاضل جلیل برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری محمد وارث اجملی قادری، آپ نے حکم فرمایا خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اہل حق اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ لفظ صحابیت میں حضور کے وہ غلام سارے شامل ہیں جنہوں نے بحالت ایمان چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی، وہ سارے صحابہ ہیں۔ لیکن عہدے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اللہ پاک نے بعض صحابہ کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ فرمایا کہ یہ جو انبیاء کا گروہ ہے، رسولوں کا گروہ ہے،
ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جن کو نبوت ملی، جن کو رسالت ملی، وہ سارے نبی ہیں، سارے رسول ہیں، لیکن اب فرماتا ہے ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی۔ کیسے؟ فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ ہے جس سے ہم نے کلام فرمایا ہے، فرمایا جو میرا کلیم ہے، اور فرمایا ان نبیوں رسولوں میں سے رب فرماتا ہے ایک وہ ہے درجات، فرمایا جس کے ہم نے درجوں کو بلند فرما دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی تم مقام مصطفیٰ کو بڑا بیان کرتے ہو، بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہو۔ میں نے کہا اللہ پاک نے ہر چیز کی ایک حد بیان فرمائی ہے، لیکن مقام مصطفیٰ کے لیے رب تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، درجات، جس کا اطلاق 3 سے لے کر لا تعداد تک جاتا ہے اعداد میں۔ فرمایا کہ میرے محبوب کے درجات کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ احباب گرامی جیسے جن کو نبوت ملی، جن کو رسالت ملی، وہ سارے نبی اور رسول ہیں۔ ہر ایک کو جن کو نبوت ملی نبی کہا جاتا ہے، جن کو رسالت ملی رسول کہا جاتا ہے، لیکن عہدہ ایک جیسا نہیں، مقام ایک جیسا نہیں۔ میں بات کو ذرا اور آسان کر دوں، جو بھی اسکول میں پڑھاتا ہے اس کو ٹیچر کہا جاتا ہے، اسے استاد کہا جاتا ہے، لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں کوئی 14ویں گریڈ کا ہے، کوئی 15ویں کا ہے، کوئی 16ویں کا، کوئی 18ویں کا، کوئی 20ویں کا، کوئی 22ویں گریڈ کا استاد ہوتا ہے۔ سارے استاد، لیکن ان کا منصب عہدہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ ایسے احباب گرامی جن کو نبوت اور رسالت ملی ہے وہ سارے نبی اور رسول ہیں، لیکن عہدے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے اللہ پاک نے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ جو روح اللہ ہے وہ کلیم اللہ نہیں ہے، جو کلیم اللہ ہے وہ صفی اللہ نہیں ہے، فرمایا جو صفی اللہ ہے وہ خلیل اللہ نہیں ہے، اور فرمایا جو خلیل اللہ ہے وہ حبیب اللہ نہیں ہے۔ تو احباب گرامی نبیوں رسولوں کی صف کے اندر دیکھا جائے تو اللہ پاک نے سب سے بلند مقام آمنہ کے لال کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نبیوں میں ایک تو ہے نا ساری انسانیت میں ولی، غوث، قطب، ابدال، کلندر، تبا تابی، تابی صحابی، اشرا مبشرہ، خلفائے راشدین، نبی رسول۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سارے رسولوں میں سے افضل فرمایا 5 ہیں، اور فرمایا آنا سید الخمسہ، اللہ پاک نے ان 5 کی سرداری مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو باب گرامی جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ سارے رسولوں میں، سارے نبیوں میں سب سے بلند درجہ اللہ پاک نے آمنہ کے لال کو عطا فرمایا ہے۔ ایسے ہی احباب گرامی حضور کے وہ غلام جنہوں نے حالت ایمان میں سرکار کا دیدار کیا، وہ سارے صحابی ہیں، اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، وہ سارے صحابی ہیں، لیکن اللہ پاک نے صحابہ میں سے سب سے بلند درجہ سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے۔ تو احباب گرامی ہم افضل البشر بعد الانبیاء، محب مصطفیٰ و محبوب مصطفیٰ، تاجدار صداقت، خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے موجود ہیں، جمع ہیں۔ احباب گرامی کشف الغمہ کے اندر موجود ہے مقام صدیق اکبر۔
مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیے سبحان اللہ۔ اب جب بھی جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے نا تو خطبہ کے اندر حضرت مولا کائنات ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم اصلحنا کما صلحت بہ الخلفاء الراشدین، اے اللہ ہماری ایسے اصلاح فرما جیسے تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی ہے، جس طرح تو نے ان کو حق پر قائم رکھا، ان کو سیدھا رکھا، درست رکھا، ان کی تو نے اصلاح فرمائی، اے اللہ ہماری بھی ایسے اصلاح فرما۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کہا جی من الخلفاء الراشدین، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ خلفاء راشدین کی طرح ہماری اصلاح فرمانا، یہ خلفاء راشدین ہیں کون؟ جب اس نے پوچھا نا مولا کائنات نے فرمایا ہما حبیبا یا، فرمایا تمہیں نہیں پتا؟ فرمایا ہما حبیبا یا، فرمایا دونوں میرے یار لگتے ہیں، دونوں میرے یار لگتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر و عمر، فرمایا ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ میرے دونوں میرے، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، ہما حبیبا یا ابو بکر و عمر۔ اور آگے مولا علی سمجھ گئے تھے کہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، تو باب گرامی سنیے، پھر مولا کائنات نے اس کی اور قیامت تک آنے والے مومنین مسلمانوں کی اصلاح فرمائی۔ فرمایا کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، فرمایا امام الہدا و شیخ الاسلام، فرمایا وہ دونوں ہدایت والے امام بھی ہیں، شیخ الاسلام بھی ہے۔ اور آگے فرمایا وَرَجُلَ قُرَيْشٍ، فرمایا قبیلہ قریش سے تعلق ہے۔ اور آگے کہا تمہیں پتہ نہیں وَالْمُقْتَدَى بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب کے وصال کے بعد وہ ہمارے مقتدا تھے، ہم ان کے مقتدی تھے۔ کیا بات، سبحان، کہا تمہیں پتہ نہیں ہے والمقتدى بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار کا وصال ہوا تو وہ آگے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھاتے تھے، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ سادے لفظوں میں کہا تمہیں پتہ نہیں وہ میرے امام تھے، وہ میرے امام تھے۔ ان انداز میں مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ اور پھر احباب گرامی یہ میرے سامنے حدیث مبارکہ موجود ہے، اس کو امام طبرانی نقل کیا ہے، اور امام حاکم نے بھی اپنی مستدرک للحاکم کے اندر اس کو لے کر آئے ہیں۔ مستدرک للحاکم امام حاکم کی، اس کے اندر جو انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے نا، انہی شرائط پر جمع کیا ہے جن شرائط پر امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ یعنی جس درجے کی اور جس صحت کی بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، امام حاکم نے اسی صحت کے اعتبار سے اپنی مستدرک کے اندر حدیثوں کو جمع فرمایا ہے۔ اس میں آپ نے یہ حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ان ابی یحییٰ حکیم ابن سعد، حضرت ابو یحییٰ حکیم بن سعد سے روایت ہے، قال کہتے ہیں سمعت علیًا یحلف اللہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، راوی کہتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات سے سنا
اور مولا کائنات نے حلفاً قسم اٹھا کر یہ بات کی، کون سی بات کی؟ کہا انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، کہ اللہ پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب صدیق ہے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، حضرت علامہ مولانا محمد اصغر نقشبندی صاحب۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ لقب کوئی عام نہیں ہے، اللہ پاک نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے، بلکہ کشف الغمہ کے اندر موجود ہے۔ امام باقر کہیے سبحان اللہ، اور یہ امام زین العابدین کے لخت جگر ہیں، امام حسین کا پوترا، دین کا وارث، امام جعفر صادق کے والد گرامی، سبحان اللہ، امام جعفر صادق کے والد گرامی امام باقر۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے جی مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا پوچھیں جی۔ کہتا ہے جی یہ جو تلوار ہے اس کا جو دستہ ہے یہ چاندی کا بنوانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا جی جائز ہے۔ کہتا جی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا۔ یعنی جو امام ہیں وہ کہتے ہیں صدیق اکبر کا فعل میرے لیے حجت ہے، اگر مسئلہ ہوتا تو اللہ کے نبی منع فرما دیتے ہیں۔ تو کہا جی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا۔ کہندا جی تسی بھی صدیق آکھ دیو، کہندا جی تسی بھی صدیق آکھ دیو۔ جب یہ بات کہی تو امام باقر آپ کھڑے ہوئے اور جواب ارشاد فرمایا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق 3 بار فرمایا۔ اس جیسا تو صدیق ہے ہی کوئی نہیں ہے، اس جیسا تو صدیق ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اہل بیت اطہار اس نگاہ سے جو ہے حضور کے یار غار کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ جو ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، آج بیٹھے ہیں، سردی کا موسم ہے، وائی فائی کا زمانہ ہے، الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے بڑی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اس کا فائدہ کتنا ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ ایسے نہیں خالی نہیں بیٹھے ہوئے، یہ تاریخ دمشق ہے جی، جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 153 ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے جبریل امین سے پوچھا یا جبریل علی امتی حساب، کہ اے جبریل کیا میری امت کا حساب ہوگا؟ فقال نعم علیہ حساب، ہاں یا نبی اللہ ان کا حساب ہوگا، ہمارا حساب ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ نمازیں چھوڑتا جا کہ کوئی نہیں ویکھی جائے گی، یہ ابو جال کا جملہ ہے، کچھ جملوں نے برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک ہے لفظ شریک، یہ ساڑھے شریک نے جی، جو رشتہ دار ہے نا، اس کو برباد کرنے والا جملہ یہ شریک کا ہے، یہ شریک نہیں ہے۔ ان رشتوں کو عزت میرے اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ ماما چاچا ان بہرحال تو یہ دیکھی جائے گا۔ ابو جال کا جملہ ہے، جب اللہ کے محبوب سمجھاتے نا تو تنگ آ کر اس نے کہا جی چھوڑیں جی، آپ دیکھی جائے گی۔ اس لیے آج کے بعد یہ نہیں سوچنا کہ کوئی نہیں جو مرضی کریں، نمازیں چھوڑیں، غلط کام کریں، بات دیکھی جائے گی۔ کہا جبریل حساب ہوگا امت کا؟ فقال نعم علیہم حساب، یا نبی اللہ ہاں حساب ہوگا امت کا۔
ما خلا ابو بکر الصدیق، کہا سوائے ابو بکر صدیق کے، لیس علیہ حساب، کہ ان کا حساب نہیں ہوگا، قیلا یا ابا بکر ادخل الجنہ، قال لن ادخلها حتی ادخل معی من احبنی فی دار الدنیا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، تیرا آج کوئی حساب نہیں ہے۔ آگے الفاظ ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں گے، کہیں گے کہ میں اس وقت تک جو ہے جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ساتھ اس کو بھی نہ لے جاؤں جو دنیا میں رہ کر مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر گلی گلی نگر نگر، ابو بکر نعرہ حیدری۔ کہا جی میں جنت میں جاؤں گا تو ان کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا جو دنیا میں رہ کر مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اس واسطے ہم ایسے نہیں بیٹھے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آگے والی یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، یہ آپ نے اندازہ لگانا ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ اس وقت صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار کی بارگاہ میں کیا مقام تھا۔ اور یہ حدیث مبارکہ امام بخاری نقل کیا ہے۔ توجہ سے آپ احباب، میں تو خطبہ جو ہے نا سبق سنا رہا ہوں، خطاب انشاءاللہ علامہ صاحب فرمائیں گے، وہ تو پھر آپ انشاءاللہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ان ابی درداء رضی اللہ عنہ قال كنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبل ابو بکر آخذا بطرف ثوبہ۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ ہم سرکار کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کی مجلس لگی ہوئی تھی اور ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنی چادر کا جو ہے ایک کونا پکڑا ہوا تھا، گھٹنا ننگا ہو رہا تھا، سرکار کی مجلس میں آ گئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما صاحبکم فقد غامر، کہا یہ جو تمہارا دوست آیا ہے نا کسی سے جھگڑا کر کے آیا ہے۔ سرکار نے پہلے بتا دیا، کہا جی جھگڑا کر کے آیا ہے۔ فسلم، سلام عرض کیا۔ فقال انی کان بینی و بین ابن الخطاب شیء، کہا یا نبی اللہ میرے درمیان اور تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی بات ہو گئی۔ فسرات الیہ ثم ندمت، میں نے جلدی کی، کوئی زیادتی میری طرف سے ہو گئی، جملہ سخت نکل گیا۔ ثم ندمت، پھر میں شرمسار ہوا۔ فسألتہ ان یغفر لی، زیادتی ہو گئی تو پھر میں شرمسار ہو گیا اور پھر میں نے ان سے معافی مانگی۔ پتہ چلا سرکار کے غلاموں کا یہ طریقہ اور وتیرہ ہے، بندہ بشر ہے، کوئی زبر زیر ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے تو وہ اکڑ نہیں جاتے شیطان کی طرح، بلکہ وہ معافی مانگ لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ بہرحال کہا جی میں نے معافی مانگی، فبا علیہ، انہوں نے مجھے معافی دینے سے انکار کر دیا۔ فاقبلت الیک، یا نبی اللہ پھر میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ فقال یغفر اللہ لک یا ابا بکر ثلاثا، جب کہا نا مجھ سے زیادتی ہو گئی، انہوں نے معاف نہیں کیا، یا نبی اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا، تو اللہ کے محبوب نے ایک بار نہیں 3 بار فرمایا ابو بکر صدیق اللہ تجھے معاف فرما دے، ابو بکر اللہ تجھے معاف فرما دے۔ ثم ان عمر نادی مفاتا منزل ابی بکر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پھر وہ بھی شرمسار ہوئے کہ انہوں نے کوئی سخت جملہ بولا، پھر معافی مانگی۔ میں نے پھر وہ جو ہے تازہ معاملہ تھا تو مجھے معاف کرنا چاہیے تھا تو میں نے نہ کیا، پھر وہ ان کے گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے تو فسأل اسم ابو بکر، پوچھا گھر والوں سے گھر میں ہیں؟ فقالوا لا، انہوں نے کہا نہیں جی۔
گھر میں نہیں ہے۔ فَأَتَا إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، کیونکہ عمر فاروق جانتے تھے ابو بکر گھر میں ہوگا، اگر گھر میں نہیں ہے تو پھر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوگا، پھر سرکار کی بارگاہ میں۔ فسلم وجعل وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعمر، عمر فاروق آئے، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور اللہ کے محبوب کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، چہرے پر جلال ہے اور خوب جلال۔ حتی اشفق ابو بکر فجسا علی رکبتیہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ڈر گئے کہ عمر فاروق مجھ سے ناراض ہوا، پھر میں نے معافی مانگی، معافی بھی نہ دی، تو اللہ کے محبوب کو یہ بات ناگوار گزری ہے کہ اللہ کے محبوب جلال میں آ گئے ہیں، کوئی اس کے میرے یار عمر کے بارے میں اللہ کے محبوب کوئی سخت حکم نہ صادر کر دیں۔ فجسا علی رکبتیہ، میں جو ہے سلام معافی مانگنے لگا۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انا کنت ازلم، کہا یا نبی اللہ میں قسماً کہتا ہوں غلطی میری تھی، زیادتی مجھ سے ہوئی تھی، 2 بار یہ عرض کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی علیکم فقلتم کذبتم، اللہ کے محبوب بولے اور ارشاد فرمایا، کہا مجھے اللہ پاک نے تمہاری طرف بھیجا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، میری تکذیب کی۔ کہا وقال ابو بکر صدق وبعثنی بنفسہ ومالہ، کہا کہ جب سارے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، کہا کہ ابو بکر اس وقت جو ہے میری تصدیق بھی کر رہا تھا اور مجھ پر جان بھی نچھاور کر رہا تھا، مجھ پر مال بھی نچھاور کر رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، زندہ باد، زندہ باد۔ کہا ابو بکر کے جیسا کون ہو سکتا ہے کہ جب لوگ جھٹلا رہے تھے، کہا میرا یار اس وقت میری تصدیق بھی کر رہا تھا اور مجھ پر جان بھی نچھاور کر رہا تھا، مجھ پر مال بھی نچھاور کر رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، ابو ذرا بکر، بلند آواز سے بولے، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، ابو بکر، تاجدار صداقت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اصغر نقشبندی صاحب۔ احباب گرامی، اس حدیث مبارکہ کا آخری حصہ، اس کو آپ نے دل کے کانوں سے سماعت فرمانا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا فَحَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِصَاحِبِي، کہا کیا تم میری وجہ سے میرے یار سے درگزر نہیں کر سکتے؟ کہا اگر اس سے کوئی سخت بات ہو گئی ہے تو فرمایا صرف اسے نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ یار کس کا ہے۔ اور آگے صحابہ کا طرز عمل دیکھیے، کہا فما اوذی یا بعدہا، پھر اس کے بعد کسی نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کبھی تکلیف نہیں دی، کیونکہ وہ جانتے تھے صدیق اکبر کو تکلیف دینا مصطفیٰ کو تکلیف دینا، تو یہ صحابہ کا طرز عمل نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دیں۔ تو اس واسطے لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آپ کے بارے میں عقیدہ درست نہیں رکھتے ہیں اور آپ کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتے ہیں جو قرآن و حدیث کے منافی ہے۔ احباب گرامی، یہ جو ہم بیٹھے ہیں اور تذکرہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، یہ پاک نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں، پاک نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ امام حاکم نے
اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے انی زہری جی رضی اللہ عنہ، امام زہری اس کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحسان بن ثابت، کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا، حل قلت فی ابی بکر شیئا، کہا حسان بن ثابت میری نعتیں کہتے رہتے ہو، کیا کچھ میرے یار صدیق کے بارے میں بھی لکھا ہے؟ کیا کچھ میرے یار صدیق کے بارے میں بھی لکھا ہے؟ قال نعم، کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فقال، اللہ کے محبوب نے فرمایا، قل وانا اسمعہ، کہا تو میرے یار صدیق کی شان بیان کر، میں سنتا جاتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم کی مجلس لگی ہے، حضور کا دربار ہے، اصحاب رسول بیٹھے ہیں، حسان بن ثابت کھڑے ہوئے ہیں اور مقام صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اصحاب رسول سن رہے ہیں۔ فقالا، کیا شان بیان کی؟ کہتے ہیں ثانی یثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل، کہا کہ ابو بکر صدیق دو میں سے دوسرے جو غار میں تھے، کہا کہ جب وہ سرکار کو لے کر پہاڑ پر چڑھے ہیں تو کافر ان کے چکر لگا رہے تھے، ان کو تلاش کر رہے تھے۔ آگے تو کمال کر دیا، کعبہ کانا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علیم من البریت لم یعدل بہ رجلا، کہا کہ ابو بکر مصطفیٰ کریم کے محبوب ہیں، ابو بکر مصطفیٰ کریم کے محبوب ہیں۔ اور آگے جو ہے نا افضل البشر جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سب سے بلند نبیوں رسولوں کے بعد درجہ ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے۔ حسان بن ثابت مصطفیٰ کریم کی مجلس میں بیٹھ کر یہ جملہ بول رہے ہیں، قد عالموا من البریت لم یعدل بہ رجلا، کہا کہ جو مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے کسی اور کا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا تو یہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ کے محبوب نے کس انداز میں مور لگائی۔ راوی کہتے ہیں فَضَاحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب مسکرائے ہیں، حتی بدت نواجذہ، اتنا مسکرائے حتیٰ کہ آپ کی داڑھ مبارک ظاہر ہو گئی۔ آپ تبسم فرماتے تھے، بہت کم بار ایسا ہوا ہو کہ اتنا جو ہے آپ مسکرائے ہوں کہ داڑھ مبارک جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہوں۔ اور آگے اللہ کے محبوب قالا صدقت یا حسان، اللہ کے محبوب نے مور لگا دی، فرمایا حسان جو تو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، کہ یہ میرا محبوب بھی ہے اور جتنا مقام اور مرتبہ میری بارگاہ میں صدیق اکبر کا ہے کسی اور کا نہیں۔ حسان بن ثابت تو سچ کہہ رہا ہے، تو جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ ہوا کما قلتا، ایسے ہی ہے جیسے کہ تو کہہ رہا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ بس اختصار کے ساتھ اس کے بعد انشاءاللہ ہم علامہ صاحب کا بیان سنیں گے۔ یہ دو حدیثیں ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں، تاریخ مدینہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نے فرمایا، اذا کان یوم القیامت نصب لابراہیم منبر امام العرش، کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین حکم فرمائے گا امام العرش، کہا کہ عرش کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام
جو خلیل اللہ ہیں، کہا ان کے لیے ممبر لگایا جائے گا، اور آگے فرمایا وَنُصِبَ لِي مِمْبَرٌ أَمَامَ الْعَرْشِ، اور کہا ایک ممبر میرے لیے لگایا جائے گا۔ اللہ کے محبوب بیان فرما رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب ساری امتیں جمع ہوں گی، سارے فرقے موجود ہوں گے، سارے لوگ موجود ہوں گے، کہا اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے عرش کے سامنے دو ممبر لگیں گے، کہا ایک خلیل اللہ کا ممبر ہوگا، ایک حبیب اللہ کا ممبر ہوگا، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا امام العرش ونصب لأبی بکر کرسی، کہا دونوں ممبروں کے درمیان فرمایا میرے یار ابو بکر کے لیے کرسی لگائی جائے گی، میرے یار کے لیے جو ہے جزاک کرسی لگائی جائے گی۔ اب وہ منظر ذرا آپ اپنے سامنے لے کر آئیں، اللہ کا عرش سامنے، ایک بڑا ممبر ابراہیم علیہ السلام کا ہوگا، ایک مصطفیٰ کریم کا ممبر ہوگا، اور درمیان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرسی ہوگی، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا لَكَ مِن صِدِّيقٍ بین خلیل و حبیب، اس وقت ندا کرنے والا ندا کرے گا اور کہے گا صدیق آج تیری کتنی بڑی شان ہے، حبیب اللہ اور خلیل اللہ کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ صدیق اکبر، زندہ باد، اہل سنت، زندہ باد۔ کیا کہنے، کیا بات، ندا کرنے والا کہے گا صدیق تیری آج کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا تیری شان ہے کہ اللہ کے عرش کے سامنے حبیب اللہ اور خلیل اللہ کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصباح الظلام کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، ان ابی بکر رضی اللہ عنہ ناظر فی وجہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ثم تبسم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، صرف دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، دیکھ کر مسکرا بھی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مولا کائنات کے چہرے کو اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ فقال له مما تبسم، مولا کائنات نے پوچھا خیر ہے کہ آپ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی ابن ابی طالب الجواز، کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ قیامت والے دن مولا کائنات جنت کی ٹکٹیں تقسیم فرمائیں گے۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی؟ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ اثر رخ یہ ہے جو دشمن ہو نا ان کی شانیں نہیں بیان کی جاتی اور ان کے چہروں کو دیکھ کر مسکرایا نہیں جاتا۔ جب یہ بات کہی نا فقال علی، مولا کائنات بولے ہیں، شیر خدا بولے ہیں، ابو بکر صدیق کے یار بولے ہیں، وانا سمیتہ، کہا اگر آپ نے مجھے خوشخبری سنائی ہے نا اللہ کے نبی سے جو سنی تھی تو کہا میں نے بھی سنی تھی، خوشخبری میرے پاس بھی آپ کے لیے ہے۔
یقول لہو لا یکتب الجواز الا لمن یحب ابو بکر، کہا آپ نے تو یہ سنا تھا کہ مولا کائنات جنت کی ٹکٹیں تقسیم فرمائیں گے، کہا میں نے اللہ کے محبوب سے سنا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جنت کی ٹکٹیں واقعی علی تقسیم کرے گا، لیکن کہا دے گا اس کو جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت موجود ہوگی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اصغر نقشبندی صاحب۔ اللہ اکبر کبیر، کہا ٹکٹیں تقسیم میں ہی کروں گا لیکن دوں گا اس کو کہ جس میں میرے یار صدیق کی محبت موجود ہوگی۔ اس واسطے اپنی قسمت پہ ناز کیجئے، اللہ پاک نے ہمیں ایسا صاف اور ستھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ ہم پاک نبی کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، پاک نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے احباب گرامی اس چیز پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنا ستھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ کئی بیچارے صحابہ کا نام آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور کئی اہل بیت طہار مولا علی کا نام آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور کے غلام ہے جو مولا علی سے بھی پیار کرتے ہیں، وہ بکر صدیق سے بھی پیار کرتے ہیں۔ کرتے کیوں ہے جی؟ اہل بیت سے محبت کیوں ہے جی؟ اصحاب رسول سے پیار کیوں ہے جی؟ اس واسطے کہ وہ مصطفیٰ کریم کے غلام ہے، مصطفیٰ کریم کے غلام ہے۔ یہ معاملہ نازک ہے، ہم ادب والے ہیں، کبھی بھی کسی حضور کے اہل بیت اطہار میں سے کسی کی بے ادبی نہ کر بیٹھے، کسی صحابی کا بے ادب نہ ہو جائیں، بلکہ احباب گرامی یہ میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، در تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے اور دیگر تفسیر البیان کے اندر بھی موجود ہے۔ جب غار میں تھے نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یا نبی اللہ پیاس لگی ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا وہاں سے جا کے پی لیں۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تو کہتے میں گیا تو وہاں پر شہد سے میٹھا، دودھ سے سفید اور خوشبو سے زیادہ، عنبر سے زیادہ خوشبو والا پانی موجود تھا۔ کہتے میں نے پیا اور پھر سرکار کی بارگاہ میں یا نبی اللہ یہ کہاں سے آیا؟ کہا جب تجھے پیاس لگی تو نے سوال مجھ سے کیا، اللہ پاک نے جنت کے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، اس نے جنت سے جو جنت کی نہر کا پانی ہے اس کو غار میں پہنچا دیا۔ رو پڑے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ مقام، تو اللہ کے محبوب نے پتہ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا والذی نفسی باسن بالحق نبیہ، کہا تو آپ تو یہ بات کر رہے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ مقام، کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا لا يدخل الجنہ مبغضک ولو کان عملہ عمل 70 نبیہ، کہا کہ اگرچہ اس کا عمل 70 نبیوں جیسا ہو، فرمایا ابو بکر اگر اس کے دل میں تیرا بغض موجود ہے، فرمایا جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر وہ نہ بھولیں حدیث مبارکہ جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، گناہ گار سے گناہ گار شخص ہے، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا دیا ہے، قرض کا معاملہ تھا تو اللہ کے نبی نے خود ادا فرمایا، کسی کی ڈیوٹی لگائی کہ معاملہ یہ نازک ہے، لیکن ایک شخص آیا، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔
جامع ترمذی شریف سیاستہ کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے۔ فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کہا یا نبی اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا وجہ یہی ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، سب کچھ ہے، کہا اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض موجود ہے، اس کے دل میں میرے عثمان کا۔ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ان باتوں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ احباب گرامی عقیدہ صاف اور ستھرا ہونا چاہیے۔ ہمارے اعمال کتنے زیادہ ہیں، ہمارے پاس تو ان لوگوں کی محبت اور ان کا ادب بھی موجود ہے۔ اس واسطے ہمیشہ اپنی اولاد کو بھی اس چیز کا پیغام دینا ہے کہ ہم پاک نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، پاک نبی کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری آج کی اس پروقار محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم اس مسجد کے نمازیوں پر، اللہ کریم اس محلے پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔